سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 سے 96 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم واللہ علیم بالظالمین. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. قل ان کانت، کہہ دیجئے اگر ہے، لکم الدار الآخرۃ، تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ خالصۃ، اللہ کے ہاں مخصوص، من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو تم مرنے کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ، اور ہرگز وہ آرزو نہ کریں گے موت کی، ابداً، کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان گناہوں کے جو آگے بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ ضرور ان کو پائیں گے، احرص الناس، سب لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیات، دنیا کی زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ حریص، یود احدہم، چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے، لو یعمر، کہ اس کو عمر دی جائے، الف سنہ، 1000 سال، وما ہوا بمزحزحہ، حالانکہ نہیں ہے اس کو بچانے والا، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، اس قدر جینا، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. ان آیات کریمہ میں
اہل کتاب کو مباہلہ کی دعوت ہے۔ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ اپنے مخالفین کو کہا کرتے تھے ان قریب نبی آخر زمان پیدا ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور ان کی برکت سے ہمیں فتح ملے گی۔ دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے اور ان پر اللہ کی کتاب جو ان کی کتاب کی مصدق تصدیق کرنے والی تھی وہ بھی نازل ہو گئی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ سبب اس کا آپ سن چکے ہیں کہ انہیں اس بات کی امید تھی کہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، جس طرح اس سے پہلے ہزاروں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل میں آئے۔ لیکن ان کی توقع کے برعکس جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قریش میں ہوئی اور بنو اسماعیل میں ہوئی تو یکایک ان کے ارادوں پر، ان کی چاہتوں اور خواہشوں پر اوس پڑ گئی، اور انہوں نے باوجود کہ وہ ساری علامات جو ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر کی بتائی گئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ بھی لیں، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کی سچائیاں بھی ان پر واضح ہو گئیں کہ قرآن کریم نے ہر اس بات کی تصدیق کی جو تورات میں تھی، لیکن نہایت ضد میں، ہٹ درمی میں، غلو میں آ کر انہوں نے قرآن کریم کا بھی انکار کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کیا اور مخالفت بھی، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اور بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ صاف طور پر تورات میں لکھی ہوئی نشانیوں کا انکار کرتے رہے۔ پھر ان کے ایک قول باطل کی تردید بھی کی گئی۔ جب کہتے تھے کہ ہمارے بنی اسرائیل میں پیغمبر آتے تو ہم مان جاتے، اللہ نے تردید فرمائی وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تو آخر موسیٰ علیہ السلام تو تم میں سے آئے تھے، بنی اسرائیل میں آئے تھے اور صریح معجزات لے کر آئے تھے، اس کے باوجود تم نے ان کی نافرمانی، حکم عدولی کی اور بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا۔ پھر تورات جو لائے تھے اس کو منوانے کے لیے طور پہاڑ پہلے تم سے پختہ عہد لیے، تم نے اقرار کیا کہ ہم مانیں گے، نہ ماننے پر پھر طور پہاڑ تمہارے اوپر بلند کیا گیا اور تمہیں کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو اللہ کا حکم آیا اس کو مضبوطی کے ساتھ اپناؤ، تو تم نے زبانی تو کہا سمعنا، لیکن دل کے اندر تم نے نہیں مانا، اور تمہارے اندر شرک اسی طریقے سے اور بچڑے کی محبت اس طرح رچ بس گئی تھی۔ اسی طریقے سے ان کا ایک قول باطل یہ بھی تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم جنتی ہیں، جنت میں ہمارے سوائے کوئی نہیں جائے گا۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 80 میں دیکھیں آپ، پیچھے صفحہ 15 میں آخری 2 سطریں، قل وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ،
کہنے لگے کہ ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر چند روز، یعنی جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی ہے، گناہ کیا ہے، اس پر اللہ کی پکڑ ہم پر آئے گی اور اتنے دن ہم آگ میں جلیں گے۔ اسی طریقے سے اسی سورہ مبارکہ میں آگے صفحہ نمبر 21 پر دیکھیں، آیت نمبر 111، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہنے لگے کہ جنت میں وہی جائیں گے جو یہودی ہوں گے یا عیسائی ہوں گے۔ یعنی یہ ان کے خیالات تھے کہ جنت ہمیں الاٹ ہو چکی ہے، ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ آگے صفحہ 142 پر دیکھیں آپ، چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں، اس کی آیت نمبر 18 ہے، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور عیسائی دونوں کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں۔ تو یہ ان کے فاسد خیالات تھے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے سوا جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اگر ہمیں اول تو ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں، اور جہنم میں گئے بھی وہ چند روز کے لیے جائیں گے۔ اس کا اللہ نے تردید کی اور جواب دیا کہ اگر واقعتاً تم جنتی ہو تو پھر اس دنیا کے جھمیلوں کے اندر مبتلا ہونے والا انسان وہ تو ہر وقت چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے وہ جنت کی بہاریں دیکھ لوں اور وہاں پہنچ جاؤں، تو تم پھر مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی تھے اور ترجمان القرآن بھی تھے، مفسر عظیم تھے، وہ فرماتے تھے کہ یہ آیت مبالغہ کے طور پر لائی گئی کہ تم اگر سچے ہو، واقعی کہتے ہو کہ ہم جنتی ہیں، ہمارے سوا جنت کوئی نہیں جائے گا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تم غلط سمجھتے ہو، جھوٹا سمجھتے ہو، تو آؤ مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا کرو اللہ سے، یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا اس پر موت طاری کر دیں، اس کو موت دے دے۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، کہتے ہو تم کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے، جہاں ہم جنتی ہیں، جنت ہمیں ہی ملے گی۔ فتمنوا الموت، پھر موت کی آرزو کرو، یعنی اس کے لیے موت کی آرزو کرو کہ جو جھوٹا ہے، تم جھوٹے ہو تو تم پر موت آئے گی، اور تمہارے مخالف جھوٹے ہیں تم پر موت آئے گی۔ ان کنتم صادقین، اگر اپنے موقع میں سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو مبالغہ کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ پھر جھوٹا ایک دم اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور انہیں اپنے جھوٹا ہونا بھی معلوم ہے، اور مسلمانوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا بھی معلوم ہے، اسے پختہ یقین ہے، لیکن وہ فاسد نظریات اور فاسد خیالات، اس کی بنا پر وہ کسی صورت کے اندر بھی ایسی دعا نہیں کریں گے کہ جس کے نتیجے میں ان پر موت آئے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے جو حرکتیں کی ہے اس کا خمیازہ ہمیں جہنم کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ لمبی عمر جینے کی ان کی ایک تمنا خواہش تھی کہ دنیا کے عیش و آرام انہیں اتنا اس میں منہمک ہو گئے تھے کہ جو انہوں نے جھوٹا قسم کا تقدس اور نسلی برتری کا ایک تصور انہوں نے قائم کر رکھا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں عوام الناس جو جہالہ ہوتے تھے ان سے ان کے جو نذرانے شکرانے انہیں ملا کرتے تھے، تو اس عیش میں مبتلا ہو کر کسی صورت کے اندر دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں یہ جتنے بھی جھوٹے پیر، جعلی گدی نشین اور نسلی برتری کا ایک جھوٹا اور ظلم اور تصور رکھتے ہیں، اور اپنے عقیدت مندوں اور
مریدوں کو انہیں سبق پڑھا رکھا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے نذرانے شکرانے دیتے رہو، ہمارے ساتھ وابستہ رہو، سیدھے جنت، تمہیں کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں جنت پہنچا کر رکھیں گے۔ ہمارے اس ملک کے اندر ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جتنی جھوٹی گدیاں ہیں یہ، یعنی اگر آپ کے ملک میں 1000 گدی ہے تو 1000 کے اندر آپ کو 10 شاید ایسے مل جائیں جو سچے ہوں، باقی 990 سارے جھوٹے ہوں گے، جعلی ہوں گے۔ یہ پہلے آپ سن ہی چکے ہیں کہ یہ مقبرے اور مزارات جتنے بھی ہیں ان کے اندر بہت بڑی تعداد جو ہے بالکل خود ساختہ اور فرضی ہے۔ چند ایک مقبرے ایسے ہوں گے صحیح ہوں گے، یا چند مقبروں کے اندر اللہ کے نیک بندے مدفون ہوں گے، باقی سب جعلی ہیں۔ اور اس کی میں آپ کو ساری کہانی سنا چکا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے انگریز نے جس وقت اس بر صغیر کے مسلمانوں کو سارے جتن کرنے کے باوجود مرتد نہ کر سکے اور اسلام سے بالکل منکر نہ کرا سکے، پھر ایک حربہ انہوں نے یہ بھی استعمال کیا تھا کہ تمام مدرسوں سے اور لائبریریوں سے، کتب خانوں سے قرآن کریم کو جمع کر کے انہوں نے تلف کرنے کی کوشش کی کہ شاید، کیونکہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جب تک یہ قرآن موجود ہے اس مسلمان کے پاس، اس کا اسلام کے ساتھ وابستگی رہے گی، یہ کتاب اگر ختم ہوگی تو شاید یہ وابستگی ختم ہو جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے دیکھ لیو، یہ قصہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک پوری ٹیم بنائی گئی، پورے ہندوستان بھر کے اندر پھیلا دی گئی، جس کے اندر کچھ مسلمان بھی ملازم تھے، نوکر لے کے اپنی نوکری بچانے کی خاطر وہ لگے ہوئے تھے۔ تو مختلف مدرسوں کے اندر جا کر مدرسوں والوں کو اور مدرسین کو اور قراء حفاظ کو لالچ دی کہ منہ مانگے پیسے لے لو، آپ کے پاس جتنے بھی قرآن کریم کے نسخے ہمیں دے دیں۔ تو جو کمزور ایمان والے تھے شاید انہوں نے ایسا کیا بھی ہوگا، لیکن ایک صاحب ان سے پوچھ بیٹھے کہ بھائی ہمیں لالچ دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو مسلمان ویسے ہی قرآن کریم بانٹتے ہیں، اگر تمہیں قرآن کی ضرورت ہے لے جاؤ، لیکن یہ جو تم تدبیر کر رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ان ملازمین سے کوئی مسلمان تھا، اس نے سرگوشی سے اس کو کہہ دیا کہ اصل قصہ ان کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو تلف کرنا چاہتے ہیں، کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم تلف ہونے سے مسلمان ختم ہو جائیں گے، تو ہم آرام سے چین سے اس بر صغیر میں قرآنی کریں گے۔ یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس بر صغیر میں 150 یا 200 پونے 200 سال انگریز جو رہا ہے، اس کو یہاں سے بوریا بستر گول کرنے کی نوبت آئی ہی مسلمانوں کی جد و جہد اور کوشش سے ہی ہے، ہندو سے نہیں آئی۔ ہندو شاطر قسم کا گروہ ہے، یہ اس انتظار میں تھا کہ مسلمان قربانیاں دیں اور انگریز جائیں تو ہمیں یہ ملک ملے، اقتدار ملے، اور بالآخر ان کی وہ سازشیں کامیاب ہوئیں۔ انگریزوں کے ساتھ مل کر انہیں ایسا کیا کہ لنگڑا لوڑا سا پاکستان 2 حصوں کے اندر بانٹ کر دے دیا، اور سارے ہندوستان پر وہ قابض ہو گئے جو اصل مسلمانوں کا ملک تھا۔ 800 سال مسلمانوں نے اس بر صغیر پر حکومت کی تھی۔ انگریز بھی تھے، عیسائی بھی اور دوسرے لوگ اس ملک میں آباد تھے، اقلیتوں کی شکل میں آباد تھے، لیکن محکوم تھے، تابع تھے، حاکم نہیں تھے۔ یہ بھی آپ کا علم میں ہے کہ یہودی کی سازش روئے زمین پر سب سے بڑی سازش ہے، اور جب تک دنیا سے یہود کا خاتمہ نہیں ہو اس وقت تک پوری دنیا کا انسان چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں وہ ان کی سازشوں سے محفوظ نہیں۔ روئے زمین کا سب سے بڑا سازشی گروہ جو ہے یہودی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے فرمایا تھا کہ مچھلی سمندر کے اندر 2 مچھلیاں بھی اگر آپس میں لڑ رہی ہوں تو میں سمجھوں گا کہ یہاں بھی یہودی سازش کام کر گئی۔ یہودی سازش اتنی بڑی رہی ہے۔ تو جب بتایا گیا کہ یہ قرآن کریم کو تلف کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان ختم ہو جائیں، تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، قرآن کریم ان کاغذوں کے اوراق کا نام نہیں ہے، یہ نقوش ہیں، کاغذوں پر لکھے ہیں۔ قرآن کریم تو سینوں کے اندر محفوظ ہے، کاغذوں کو جلا سکتے ہو، دریا برد کر سکتے ہو، سینوں کو کیسے نکالو گے تم؟ 8 برس کا بچہ بلا کے اس نے کہا اسے جہاں سے مرضی پوچھ لو اس سے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اس منصوبے کو ناکام بنایا۔ تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو اصلی اسلام سے دور کرنے کے لیے، خالص عربی اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، اس سے دور کرنے کے لیے کہ نام کے مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان کا نام تو ختم نہیں کر سکتے، نام کے مسلمان رہیں لیکن مسلمان ہی نہ رہے۔ پھر انہوں نے یہ چال چلائی کہ پورے بر صغیر کے اندر جعلی مقبرے بنائے گئے، اور اس کا انکشاف حفیظ جلندری نے کیا۔ یہ جو آپ پاکستان کے ترانے کا شاعر ہے جس نے شاہنامہ اسلام بھی لکھا ہے، انگریزوں کے زمانے میں ملازم تھا اور اس کی ڈیوٹی میں یہ بات شامل تھی۔ زندگی کے آخری دور میں بہت پچھتایا کرتا تھا
یہ بہت بڑا جرم میں نے کیا ہے، اب تک پچھتا رہا ہوں لیکن اس کی تلافی نہیں ہو سکتی کہ ہم نے اپنی نوکری کی خاطر جو ہے انگریزوں کے کہنے پر جگہ جگہ فرضی قبریں بنائیں، اور ان میں سے کسی کی جگہ میں اس کا مجاور ہندو کو، کسی جگہ عیسائی کو، کسی کا سکھ کو، کسی اور ملنگ کو کھڑا کر دیا، اور وہ اولیاء اللہ بن کر پھر وہاں کام کرتے رہے، اور لوگ آ کر ان جعلی مقبروں کو پوچھتے بھی رہے، نیازے میں دیتے رہے، اور سارا کچھ ہوتا۔ یہ آپ کے ملک کے اندر جتنی گدیاں ہیں اس کے اندر چند ایک صحیح نکل آئیں تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، باقی سب فرضی کہانیاں ہیں، اور یہ کیوں ہیں؟ دنیا کے مفاد سمیٹنے کے لیے۔ آج اگر آپ کسی بھی گدی نشین کے پاس جائیں اور گدی پر جا کر کھڑے ہو کر کہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں جو تم نے کر رکھا ہے، یہ نذرانے شکرانے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول نہیں کیے، اولیاء اللہ نے نہیں کیے، وہ شاید کوشش کریں گے کہ اس آدمی کو ختم کر دیا جائے۔ اپنے مفادات کو جب ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے پھر اس کو ختم کرنا جو ہے اپنا زندگی کا اولین مقصد سمجھتے ہیں۔ تو یہودیوں کی اصل میں یہ سازش پرانی، آج اگر مسلمانوں پر یہ بیماری ہے سب یہودیوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اگر آخرت کا گھر تم سمجھتے ہو تمہیں الاٹ ہو چکا ہے اور تمہارے لیے مخصوص ہے، فتمنوا الموت۔ اس فتمنوا الموت کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ اپنے مخالفین پر موت کی دعا کرو کہ تم سچے ہو تو مخالفین مر جائیں تم، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تم مرنے کی آرزو کرو تاکہ سیدھے جنت میں جلدی چلے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں اپنے کرتوت معلوم ہے، جو کچھ کر چکے ہیں اپنے ہاتھوں سے پہلے، جو کچھ اپنے بدعمالیاں بھیج چکے ہیں اس کا انجام انہیں معلوم ہے، اس لیے ہرگز نہ اپنے لیے موت کی تمنا کریں گے نہ اپنے مخالفین کے لیے، کیونکہ مخالفین کے لیے موت کی تمنا کریں تب موت ہی نہیں پر پڑے گی، کیونکہ جب یہ کہنے یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر موت لا، تو جھوٹا تو یہی ہے، موت ہی نہیں پر آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ایک دفعہ دعا کرتا ہے فوری طور پر پانی پیتے وقت پانی کے گھونٹ ان کے حلق سے نیچے نہ اتر، اس سے پہلے موت آ جاتی۔ یہ مبالغ کی حقیقت یہی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی دجال اور اس کے چیلے چانٹے آج تک مسلمانوں کا چیلنج کا موجود ہے، لیکن قبول نہیں کیا۔ مبالغ کانفرنس ہوا کرتی ہے ربا کے پاس، ہر سال ہوتی ہے، اسی کی یاد کے اندر کہ آئیں قادیانی آ کر، مرزا قادیانی اگر سچا ہے خدا کا نبی ہمارے ساتھ مبالغہ کریں، جو جھوٹا ہو خدا اس کو غارت کرے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ مبالغہ کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ مبالغہ جب آ جاتا ہے تو پھر جھوٹے کو اللہ ایک پل کے لیے مہلت نہیں دیتے۔ آگے اگلی صورت کے اندر انشاءاللہ زندگی آپ پڑھیں گے کہ نجران کے نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے آئے تھے، خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے، تو ان کو جب مبالغہ کی چیلنج دیا گیا، قل تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، پھر ہم مبالغہ کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹے پر خدا کی لعنت کی دعا کریں۔ تو اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، 1500 سال گزر چکا اور قیامت تک رہے گا، لیکن وہ عیسائی مبالغہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ آ جاتے تو صرف وہ مبالغہ کرنے والے ہی نہ ہلاک ہوتے، ان کا سارے گھر بار تباہ برباد ہو جاتے۔ اللہ کا قانون ہے یہ۔ مناظرہ اور چیز ہوتے ہے، مبالغہ اور چیز ہوتی ہے۔ مبالغہ کے اندر فریقین آپس میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کہتے یا اللہ ہم دونوں میں سے جو سچا ہے اس کو بچا لے، جو جھوٹا اس کو ابھی غارت کر دے۔ جب دونوں پوری طرح شرح صدر کے ساتھ اس بات پر تل جائیں تو جو جھوٹا ہوتا ہے پھر خدا کا عذاب اس پر آتا ہے، اس کو مہلت نہیں ملتی۔ پھر تو انہیں مبالغہ کی دعوت دی گئی کہ موت کی تمنا کرو کہ جو جھوٹا ہے خدا اس پر موت لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ سبب کیا ہے؟ بما قدمت ایدیہم، انہوں نے اپنے کرتوت معلوم ہے، اپنے ہاتھوں سے جو کام کر چکے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور یہ کیوں موت کی تمنا نہیں کرتے؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، اے پیغمبر آپ دیکھیں گے ان کو، پائیں گے ان کو سب سے زیادہ دنیاوی زندگی کا حریص اور لالچی، لمبی عمر جینا چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے یہ۔ اور آپ جانتے ہیں
کہ ایک مومن خالص جو ہوتا ہے، جو نیک اعمال والا ہوتا ہے، موت سے نہیں ڈرتا. اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ تو تکلیفوں والی زندگی ہے، پریشانی والی زندگی ہے، آگے راحت ہی راحت ہے ابدالآباد کے لیے. لیکن بد اعمال انسان جسے اپنے کرتوت معلوم ہوتے ہیں، وہ کسی صورت کے اندر مرنا نہیں چاہتا. وہ یہ جانتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد پھر سزا ہی سزا ہے. اس دنیا کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کچھ مہلت دے دیتے ہیں، اور بڑے بڑے مجرموں کو ہمیشہ دی ہے اس نے. فرعون بھی دندناتا پھرتا رہا، اور بھی بے شمار. لیکن مرنے کے بعد پھر خدا کے عذاب میں مبتلا، مرتے ہی خدا کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر ابدالآباد کے لیے ہوتا ہے. اور خاص طور پر جو شرک میں مبتلا ہو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقین جانو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام ٹھہرا دی. اللہ خود فرماتا ہے کہ جنت اس پر حرام ہے، پھر اس کو جنت میں لے جائے گا کون؟ جس اللہ نے جنت یا جہنم بنائی ہیں اپنی مرضی سے، مالک یوم الدین، جس کو جنت میں بھیجے گا تو جنت میں چلا جائے گا، جس کو جہنم میں جہنم میں چلا جائے گا. جب اسی نے فرمایا کہ میں نے مشرک کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں دینی، تو پھر عبدالآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جہنم ہی ہے. اور دوسرے مقام میں قرآن میں وما ہم بخارجین من النار، وہ آگ سے نہیں نکلنے والے ہوں گے، آگ ہی میں رہیں گے. تو جس آدمی کو اپنے کرتوت معلوم ہوتے ہیں کہ میں نے سیاہ کالے کرتوت ہیں، وہ کبھی مرنے کی خواہش نہیں رکھتا. اس لیے ان یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو پائیں گے احرص الناس علی حیات، دنیاوی زندگی جینے میں سب سے بڑے حریص اور لالچی ہوں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ یہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں. مشرکین جو پکے مشرک ہیں ان سے بھی زیادہ دنیاوی زندگی کے زیادہ حریص ہیں. سبب کیا ہے؟ مشرک قیامت کو نہیں مانتا، جزا سزا کو نہیں مانتا، اس واسطے مرنے سے نہیں ڈرتا. لیکن یہ ان کو پتہ ہے کہ جزا سزا بھی ہے، قیامت بھی ہے، کہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، تورات کے اندر، انجیل کے اندر یہ لکھا ہے، تمام آسمانی کتابوں میں لکھا، انبیاء کی تعلیمات میں قیامت اور قیامت جزا سزا کا تصور موجود ہے. اس لیے انہیں یقین ہے کہ مرے تو بس دھر لیے گئے اور پھر عبدالآباد کے لیے وہ سزا میں ہے. اس لیے لمبا عرصہ جینا چاہتے ہیں، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. یود احدہم، چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے، لو یعمر، کہ اس کو عمر ملے، عمر دی جائے، الف سنۃ، 1000 برس. 1000 برس سے مراد یہ نہیں کہ پورے 1000 برس قرآن کریم کے اندر یا اس طرح جو مضمون آتے ہیں، اس سے مراد بہت لمبا عرصہ، جسے کہتے ہیں ہزاروں سال. ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے 1000 سال عمر ملے، یعنی لمبی عمر ملے. لیکن اللہ نے اس کی بھی تردید کر دی کہ بالفرض ان کو مل بھی جائے لمبی عمر. وما ہوا، اور اس کا 1000 برس جی لینا بھی بمزحزحہ من العذاب، عذاب سے بچانے کے لیے کافی نہیں. آخر مریں گے تو پھر عذاب میں جائیں گے. اللہ کو تو کوئی جلدی ہے نہیں. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اس قدر جینا بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا، عذاب سے دور نہیں رکھ سکے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ان اعمال کو جو وہ کر رہے ہیں، اور ان خیالات کو، جن خیالات کو دل و دماغ میں پل رہے ہیں، اور جو نظریات ان کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. قومی ڈائجسٹ مئی 2004 کی صفحہ نمبر 216 پر یہ جو مضمون بتایا. اچھا قومی ڈائجسٹ مئی 2004 کی صفحہ 216 پر یہ مضمون موجود ہے، حفیظ جلندری. میرے پاس تو کسی اور رسالے کے حوالے سے آیا تھا، اس کے کوئی کاغذ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، لیکن قومی ڈائجسٹ میں بھی شاید انہوں نے نقل کر دیا ہے. یہ اچھا ہے، اگر وہ ڈائجسٹ مل جائے تو بہت اچھی چیز ہوگی. کہ اچھا، میں چاہتا ہوں کہ چلو پمفلٹ کی شکل میں اس کو چھاپ کر تو عام کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ اکثر لوگوں کو تو پتہ نہیں کہ یہ مقبرے اور مزارات جو ہیں اکثر جعلی ہیں. اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ کسی جالساز نے اگر کوئی ویسے مٹی کا ڈھیر لگا کر وہ جھنڈا لگا دیا تو سمجھ یہاں اولیاء اللہ دفن ہے. یہاں اگر فرض کرو کوئی سائیکل کے دفن کر دیا تو وہاں بھی اولیاء اللہ. جیسا کہ آپ اسمبلی ہال کے کونے پر، یہ جو اسمبلی ہال ہے اس کونے پر جب مڑتے ہیں آپ اس طرف، اس کونے پر ایک مقبرہ بنا ہوا ہے.
یہ بنانے والا آدمی اس نے خود بتایا کہ میری اقتصادی حالت خراب تھی تو میں نے ٹوٹی سائیکل تھی وہ دفن کر کے جھنڈا بنا لگا دیا تو مطلب مجاور بن گیا. بعد میں اللہ نے اس کو ہدایت دے دی لیکن ایک اس وقت پھر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ اب اگر وہ کرتا تو لوگ اس کو مار دیتے جو اسی اپنے ہاتھوں سے اس نے کیا ہوا تھا. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جناح باغ کہ یہ جو جناح لائبریری ہے لائبریری کے ساتھ وہ چلڈرن پارک ہے جہاں ایک مقبرہ سا بنا ہوا ہے. جس آدمی نے بنایا ہے اور جس نے اس کو سنایا ہے ہمارے درس کا ساتھی تھا. بیٹو روڈ کا مسجد کا وہ متولی رہا شروع میں, بعد میں ہمارے درس کا ساتھی رہا بڑا عرصہ, فوت ہو گیا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بابا رکن دین انہوں نے مجھے خود سنایا, میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ جناح باغ کا مالی تھا اس زمانے انگریزوں کے دور کے اندر, اور انگریز کا خاص مالی تھا. انگریز کا کتا مر گیا تو اس سے آگے یہ سارا علاقہ جنگل تھا, یہاں کوئی آبادی نام کوئی چیز تھی نہیں, تو اس نے وہیں گڑھا کھود کے دفن کر دیا. مرور زمانہ کے بعد وہاں مقبرہ بن گیا. پتہ نہیں کتنی نذرانے نیازیں چڑھتی ہوں گی, سارا کچھ اس قسم کی انگنت چیزیں ہیں. تجربہ کر کے کوئی دیکھ لے. اگر سعودی شاہی خاندان ہوتا, اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ سعودی عرب جو موجودہ ہے اس کے اندر ہمارے اس برصغیر پاکستان سے زیادہ مقبرے تھے جگہ جگہ, فرضی کہانیاں, فرضی مقبرے. لیکن وہ شاہی حکومت آئی, اللہ نے موحد حکومت تھی, انہوں نے سب بلڈوزر پھیر کر رکھ دیا, شرک کے اڈوں کو سب ختم کر کے رکھ دیا. اللہ سے دعا کریں خدا بندے کو اپنے رحمت کے ساتھ اس ملک کے اندر کوئی موحد بھیج دے. میرے کہنے کا ہرگز مقصد نہیں کہ نیک لوگوں کی قبریں میں شمار کی جائیں, نہ. البتہ اس بات کا میں قائل ہرگز نہیں کہ کسی قبر کی پرستش ہو یا اس کے نظر نیاز قبروں پر جا کر دعائیں مغفرت کریں ان کے لیے, وہ ضرورت مند ہیں. یا اگر واقعتاً آپ کو حتمی طور پر معلوم ہے کہ قبر والا صاحب نیک آدمی تھا تو یہ دعا کریں یا اللہ مجھے بھی اس کے قدم پر چلا. لیکن جو جعلی چیزیں ہیں سب پر بلڈوزر پھر جانے چاہیے, صاف ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کی عقیدت تو خراب نہ ہو. لاہور کے اندر چند اللہ کے نیک بندے مدفون ہیں, جیسے علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بڑے کبار اولیاء اللہ میں سے تھے. اب اس بات میں حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے یہاں جو مقبرہ ہے اس مقبرے کے اندر علی حجویری مدفون ہیں یا شاہی قلعے کے پاس ایک مقبرہ ہے وہاں مدفون ہیں, کیونکہ پرانی تاریخوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ شاہی قلعہ کے پاس ان کی قبر ہے. دارا شکو نے اس جگہ میں اس کی نشان بتائی ہے. دارا شکو نے جس نے اولیاء اللہ کے تذکرے پر کتابیں لکھی ہیں, سکینت الاولیاء اور سفینت الاولیاء, اس کے اندر وہیں کی نشاندہی کی اس نے. پرانا آدمی ہے, کئی سو سال پرانی بات ہے. اور اس کی ایک تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اس لاہور کے اندر ایک بڑے اللہ کے نیک بندے ولی اللہ گزرے ہیں, صاحب کشف انسان تھے, ان کو بھی اللہ پاک نے کشف کے ذریعے بتایا تھا کہ علی حجویری یہاں بھارٹی کے اندر مدفون نہیں, وہاں شاہی قلعے. تو کسی نے کہا حضرت آپ کی نشاندہی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ میں نیا شرک کا اڈا کھول دوں. پھر اگر میں نشاندہی کر دوں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ سکھ خاندان سے تھے, ان کے دادا سکھ تھے, والد مسلمان ہوئے, پھر بیٹا کبار اولیاء اللہ میں سے ہوا, دنیا نے اس کی ولایت کو تسلیم کیا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کرو سکھ دیا پترا میں تیری جوتیاں تو قربان جاؤں. تو اللہ نے ان کو ایسا صاحب کشف بنایا تھا, ایسی ولایت اللہ نے عطا فرمائی تھی. لیکن موحد تھے, جب تک جیتے رہے قرآن کریم درس دیتے رہے. کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حلال اور حرام گوشت کی بوٹیاں اکٹھی کر کے پکا کر لائیں, اللہ کی توفیق سے میں ایک ایک بوٹی کو الگ کر کے دکھا دوں گا. لیکن انہوں نے اپنی کرامتیں ان کے چرچے نہیں کیے, اللہ کا قرآن انہوں نے سنایا ہے. یہ جو میں گفتگو سنا رہا ہوں یہ عام مجلس کی نہیں, یہ نجی گفتگو میں کسی صاحب کے ساتھ گفتگو. وہ موحد انسان تھے اور اللہ کی توحید بیان کرتے رہے, اللہ کا قرآن سناتے رہے, جب تک وہ لاہور والوں کو مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ کا قرآن کریم بیان کرنا کبھی نہیں بھولے گا. بعد کے زمانے میں یہاں اور لوگ بھی کام کرتے رہے. ماضی قریب کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے بھی بڑا اچھا کام کیا, خدا جنت کا اعلیٰ درجہ نصیب کرے ان کو. لیکن یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کی سرزمین میں سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھنے والا اور قرآن کی طرف متوجہ کرنے والا طبقہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا
سلسلہ ہے جن کا ایک ادنا سا خادم میں بھی ہوں، کہ پورے ملک کے اندر قرآن کریم کے ساتھ لوگوں کو جوڑا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ وہ انبیاء کی آسمانی شریعتوں کی دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جو کچھ اللہ کا پیغام لے کر آئے اس کا خلاصہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور جو قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کا عقیدہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جیسا صحابہ کرام کا ستھرا عقیدہ تھا۔ پھر وہاں نہ شرک ہوتا ہے، نہ بدعات ہوتی ہیں، نہ منکرات ہوتی ہیں، نہ اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم کو بھی قرآن کریم کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما، قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔